ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم منار صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو پٹاخہ بازی کر رہے ہیں اور باجا بجا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ اس طرح کی حرکت ہمارے شہر کے سنجیدہ پڑھے لکھے افراد، دیندار لوگ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ یہ جو جلوس آتا ہے یا اس طرح پٹاخے بازی جو کی جاتی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ تاثر ہے کہ مفتی صاحب کے جلسے میں کہاں پٹاخہ بازی ہوگی اور کہاں ڈھول تاشے بجے گی۔ اس لیے جلوس لے کے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ حرکت قطعاً نہ کریں، اور ہمیں تو شبہ ہے کہ جو لوگ پٹاخہ بازی کرتے ہیں وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان حرکتوں سے باز آنا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ انتخابی جلسہ ہے اور 30 نومبر کو اہلیان شہر ووٹ دے کر کے یہ طے کریں گے کہ آنے والے 5 سال میں کون شخص اس شہر کی نمائندگی کرے گا اور کون شخص اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آج ملک میں فرقہ پرستوں کا اقتدار ہے۔ یہ وہ فرقہ پرست لوگ ہیں جن کا پروگرام یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کے تحت وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں NRC کو لے کر کے، CAA کو لے کر کے پورے ملک میں ایک آواز تھی، اور یہ آواز اس لیے لگائی جا رہی تھی کہ فرقہ پرست حکومت کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں کو، ملک میں رہنے والوں کو غیر ہندوستانی قرار دینے کی سازش کر رہی۔ آسام میں ایسے بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہیں جنہیں غیر ہندوستانی قرار دے کر کے انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج وہ کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح جیل میں رہ کر کے ایک آدمی اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، نہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو سکتا ہے، یہ حالت ڈیٹینشن کیمپوں میں رہنے والوں کی بنا دی گئی، جس میں ہماری جوان بچیاں بھی ہیں۔ حالات انتہائی ناسازگار۔ آسام حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا تھا کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو غیر ہندوستانی قرار دے کر کے کھلی جیل میں ڈال دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ لڑا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا فیصلہ آیا کہ اس ملک میں 1971 سے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس چاہے کاغذات نہ ہو، آدھے ادھورے کاغذات ہو، انہیں غیر ہندوستانی قرار نہیں دیا جا سکتا اور انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ حکومت ہم سے ہمارا مذہب چھیننا چاہتی ہے۔ آج ان کو ہماری مسجدیں کھٹک رہی ہیں، درگاہیں انہیں بری لگ رہی ہیں، مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو بند کرنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج
اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس آپ کا مذہب نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ کی مسجد نہیں ہوگی، اور آپ کے آنے والے بچوں کو اگر قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اور انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانے والے افراد نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، حفاظ اور ائمہ نہیں ہوں گے، تو آپ کی دینی قیادت کون کرے گا؟ ایک بڑی سازش ہے، اور ایک لمبے زمانے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ہم نے اگر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے تو ان سے اب شہری ہونے کا حق بھی چھین لینا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک زمانہ تھا ملک کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، انہیں باقاعدہ یہاں سفارت خانے کی جگہ دی گئی، اور انہوں نے آ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، ان میں کتنا دم ہے، ایک سازش رچی اور بابری مسجد کی شہادت کروائی گئی۔ بابری مسجد کی شہادت اس لیے کروائی گئی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں میں کتنا دم ہے، ان کی طرف سے کتنا ری ایکشن آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی۔ آج اس ملک میں مسلمانوں کو بے بسی اور بے کسی کا احساس دلانے کے لیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو وقت کی حکومت چاہتی ہے۔ ابھی وقف امینڈمنٹ بل آیا، ترمیمی ایکٹ آیا۔ وقف کہتے کس کو ہیں؟ وقف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں دے دے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی اصل باقی رہے گی، اس سے جو نفع ہوگا وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور یہ واقف کی منشا پر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ زمین میں نے وقف کی ہے تو یہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ بیواؤں کے لیے ہوگا تو صرف بیواؤں کو دیا جائے گا، یتیموں کے لیے ہوگا تو صرف یتیموں کو دیا جائے گا، یعنی اصل باقی رکھ کر واقف کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اس سے حاصل شدہ نفع خرچ کیا جائے گا۔ ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جس وقت راجیہ سبھا کے ممبر پہ وقف ایکٹ 1995 انہوں نے بنوایا تھا، اس ایکٹ کو بدلنے کے لیے آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ سے اختیارات لے لیے جائیں اور یہ اختیار کلکٹر کو دے دیا جائے، اور کلکٹر اپنی مرضی سے اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اور پروگرام یہ ہے کہ ہم سے یہ ساری زمینیں حکومت وقت چھیننا چاہتی، ہم سے یہ ساری زمینیں چھیننا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پھر کچھ باقی نہ رہے۔ آج اگر ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے کہ ہمیں سرکار اگر کچھ نہیں دیتی ہے نہ دے، ہمیں وقف کی زمینیں دے دی جائیں تو ہم مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج گنی چنی اسکالرشپ دی جاتی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو تھوڑی بہت مدد دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اگر حکومت ہمارے وقف کی زمینیں اور جائیداد ہم کو دے دے تو ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی جو تعلیمی مسائل ہیں، آج جو پریشانیاں ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمی فیس نہ برداشت کر پانے کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، یہ ساری دقتیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حکومت کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح چیچنیا اور بوسنیا میں
اور آج اس وقت غزہ میں جو کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، یہ پروگرام ہندوستان میں ان کے پیش نظر ہے۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ابھی 2 دن پہلے RSS کے موہن بھاگوت کا ایک بیان آیا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سنجیدہ افراد، شاید ان کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ ڈنڈا لے کر کے ہم اس ملک میں حالات بدل سکتے ہیں۔ اگنی ویر کی جو اسکیم سرکار کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک آزاد فوج تیار کرنا چاہتے ہیں، اور وقت کا انتظار ہوگا۔ جب وقت آئے گا تو ان کو حکم دیا جائے گا، جن کو 4 سال ٹریننگ دی گئی۔ اسرائیل نے اپنے ہر شہری کے لیے فوجی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا ہے، ہر فرد کے لیے۔ آج جو صورتحال ہے، ان کے شہری بھی جنگ کے محاذ پر جاتے ہیں۔ آج غزہ میں نہتے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں وہاں کے شہری بھی شریک ہیں، اور موجودہ حکومت اگنی ویر کے نام سے 4 سال جو بچوں کو فوج میں لیا جا رہا ہے، ان کی ٹریننگ کی جائے گی، اور ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پھر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں باہر کیا جائے گا، اور اس وقت کا انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا جو وقت ان کے پیش نظر ہے۔ ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنے سنگین حالات ہیں اس ملک کے، اور ملک کی حکومت BJP اور RSS یہ پروگرام لے کر کے چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت ہمارے شہر میں ہمارے سامنے دیگر نمائندوں میں ایک نمائندہ ایسا بھی ہے جو BJP سے سپاری لیا ہوا ہے، جس کو پروگرام دیا گیا ہے کہ تم اس طرح کرو۔ آج وہ آزاد امیدواری کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک پارٹی میں تھا، کانگریس پارٹی میں تھا، جس کی آواز گلی سے لے کے دلی تک ہے۔ یہ زیرو تھے، ان کو اور ان کے باپ کو ہیرو بنایا۔ باپ 2 مرتبہ MLA رہا، بیٹا 1 مرتبہ MLA رہا، بیٹا کارپوریشن میں میئر رہا، باپ کارپوریشن میں میئر رہا، ماں کارپوریشن میں میئر رہی۔ یہ سب کچھ کانگریس کی دے۔ کانگریس کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ BJP کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آج ان کی طرف سے جو الیکشنی فنڈ آیا ہے، کتنے ایسے نوجوان اس مجمع میں ہوں گے جو فون کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ لوگ گھر گھر پیسہ بانٹ رہے، ہر گھر میں جا کر کے 1 ووٹ کا 200 روپیہ دے رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی اور وائرل ہو گئی۔ پورے شہر میں یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ووٹ خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسہ لینا نہیں چاہتے، یہ ہمارے گھر میں آ کر زبردستی پیسہ ڈال رہے ہیں۔ ہم اگر پیسہ نہ لے تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ یہ شہر میں دہشت پھیلا رہے، ہر جگہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ شریف آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہو گئی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو گئی ہے۔ یہ شہر میں دہشت پھیلا رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسہ لینا نہیں چاہتے، ہم کیا کریں؟ نہیں لیتے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دیں گے، ہمارے بچوں کو تکلیف دیں گے۔ مسئلہ بتانا پڑا، آپ پیسہ لے لو۔ آپ پیسہ لے لو، اور یہ پیسہ آپ منی آرڈر کے ذریعے ان کو واپس دے دیں۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کا کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا مجبوری بن گئی ہے، ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پیسہ وہ ہم کو دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے لینا درست اور جائز ہے کیا؟
उनको मैंने कहा आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लें, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना मेहनताना दे सकते। कहने लगे मुफ्ती साहब हम उनको वोट नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा आपने वोट देने का तो पैसा नहीं लिया है, आपने काम करने का पैसा लिया है। आप जिसको चाहे अपनी मर्जी से आप उसको वोट दे। लोग नहीं चाहते, उनके स्टेज पर बैठने वाले लोग भी स्टेज पर बैठना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इन्हें इस तरह अटका के रखते हैं कि ये कहीं जा ना सके। और आप आने वाले दिनों में देखोगे इंशाअल्लाह इनके स्टेज पर बैठने वालों की ओर भी पतंग को मिलेगी। और मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद गैरतमंद मुसलमानों की है। इन्हें दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, और इनके पास जितना पैसा है इससे कई गुना पैसा आ जाए, ये मालेगांव को नहीं खरीद सकते, मालेगांव को नहीं खरीद सकते। आज इस तरह ये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, शहर के खैरखाहों को इस बात का एहसास है कि क्या होगा। हमारे जिम्मेदारों को हमको फोन आता है, किनारे के कच्चे जो इलाके हैं रात दिन वहां पर उनकी ये हरकत जारी है, और वहां के लोगों को डांटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है, दम डांटी दी जा रही है। लोग परेशान हैं कि करें तो या क्या करें। एक आम वर्कर की बात तो जाने दीजिए, हिंगलाज नगर में मैं वोट मांगने के लिए गया था, वोट मांगने के लिए गया था, 20-25 नौजवानों ने मेरा रास्ता रोक लिया, क्या आप आगे नहीं जा सकते। हमने बगैर किसी टकराव के अपना रास्ता बनाया और हम लोगों से वोट की अपील करते रहे। उन्होंने हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो धक्का मुक्की की है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस को खबर लगी, पुलिस आई, शेख हसीना इस तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इनको वोट देना बीजेपी को वोट देना है। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी में आए, एनसीपी छोड़ी, अजीत पवार के साथ मीटिंग करके इन्होंने पूरी प्लानिंग की, आज आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनको ये भरोसा दिया है कि हम चुन करके आएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उन्होंने वादा दिया है और उसी भरोसे पर चल रहे हैं। इन्होंने ऊपर से सुपारी ली और फिर नीचे भी एक पार्टी को इन्होंने सुपारी दी। अभी जिसका तस्करा अब्दुल मालिक ने किया, ये सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में आए और ये अलग ऐलान कहते हैं कि हम उस मुल्ला को जीतने नहीं देंगे। उनका प्रोग्राम जीतना नहीं है, उनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है। मुझे हराना चाहते हैं और हराएंगे किस तरह? पक्के महलों में बुनकरों की वोट ले करके मेरा वोट कम हो इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लो, उन्होंने उसी इलाके में जलसे किए और प्रचार किए जहां हम रहते। किनारे की बस्ती में तो ये झांकने भी नहीं जाते ना। इनको सुपारी दी गई है कि सिर्फ आपको इधर का वोट लेना है, बस आपको कहीं और नहीं जाना है, और इसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। आज इनके पास से बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आए और उनका ये कहना है कि हमने जब देखा कि ये एक मखसूस तबके की वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एहसास हुआ कि इनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है और उसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। लोकसभा में मालेगांव ने जो तारीख बनाई है कि एक बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिलती है और सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोटें मिलती हैं, 2 लाख वोटें मिलती हैं। तो बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है
اور اسی سہارے پر چل رہے ہیں. اور ابھی مجھے اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ بی جے پی کے مقامی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ پرچار کرو، رکشا کو ووٹ دینا. ظاہر بات ہے رکشا نشانی کس کی ہے؟ رکشا نشانی کس کی ہے؟ یہ بی جے پی کے ہمنوا، بی جے پی سے سپاری لینے والے لوگ، بی جے پی کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ رکشے کے لیے آپ ووٹ مانگو. ظاہر بات ہے سرکار مالیگاؤں کے لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے لوک سبھا میں ہار کا. میرے پاس بہت زیادہ پوائنٹ ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے، اور آئندہ جلسوں میں میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ مجھے بات کرنے کا موقع ملے. میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا حالات کو سمجھیں. آج یوسف الیاس صاحب نے اپنا وقت جس طرح حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی جعفر حسین معراج صاحب جو یعقوب پورا سے ایم ایل اے ہیں ان کو اپنا وقت دیا، میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھی مجھے بھی کچھ وقت دیں تاکہ میں تفصیل سے بات کر سکوں. آج ان کے پاس ہمارے خلاف کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جھوٹ کا ایک انبار لگایا جا رہا ہے. اسلام پورے کے جلسے میں یہ کہا گیا تھا کہ میں نے بمبئی اوشیوارا میں 179 کروڑ روپے کی زمین لی. میں نے کہا شیخ آصف صاحب کے منہ میں گھی شکر. آج اگر ان کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ لے کر کے آ جائیں، آدھا میں ان کو دے دوں گا، پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک وقت تھا بنکروں کو کہا تھا کہ اپنے مسائل حل کروانا ہے تو 40 چڑھ کر کے آنا پڑے گا، اور اب یہ بنکروں کو جھانسا دے رہے ہیں کہ 12 روم اور 24 روم والوں کو ہم سولان لگا کر کے دیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والی 20